حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ احد کی لڑائی میں شریک ہوئی اور جب مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی اور بھاگنے لگے تو وہ بھرچھا ان کے منہ پر مار مار کر واپس کرتی تھی۔ غزوہ خندق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مستورات کو ایک قلعے میں بند فرما دیا تھا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور محافظ چھوڑ دیا تھا۔ یہود کے لیے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ تو اندرونی دشمن تھے ہی، یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لیے قلعے پر پہنچا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں سے دیکھ لیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ یہودی موقع دیکھنے آیا ہے، تم قلعہ سے باہر نکلو اور اس کو مار دو۔ وہ ضعیف تھے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خیمہ کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر اس کا سر کچل دیا۔ پھر قلعے میں واپس آ کر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چونکہ وہ یہودی مرد تھا، نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان اور کپڑے نہیں اتارے، تم اس کے سب کپڑے اتار لاؤ اور اس کا سر بھی کاٹ لاؤ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، جس کی وجہ سے اس کی بھی ہمت نہ فرما سکے، تو دوبارہ تشریف لے گئی اور اس کا سر کاٹ لائی اور دیوار کے اس پار یہودیوں کے مجمع میں پھینک دیا۔ وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے سے ہی سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ضرور ان کے محافظ مرد اندر موجود ہے۔ سن 1920 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال کی تھی۔ اس لحاظ سے خندق کی لڑائی جو 5 ہجری میں ہوئی، ان کی عمر 58 سال کی ہوئی۔ آج کل اس کی عمر کی عورتوں کو گھر کا کام کاج بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مرد کا اس طرح تنہا قتل کر دینا، اور ایسی حالت میں کہ یہ تنہا عورتیں اور دوسری جانب یہود کا مجمع ہو، بہت ہی مشکل کام ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام زینب تھا، لیکن چونکہ وہ جنگ خیبر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی تھی اور عرب میں غنیمت کے ایسے حصے کو جو امام یا بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتا تھا صفیہ کہتے تھے، اس لیے وہ بھی صفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ زرقانی کی روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے سیادت حاصل ہے۔ باپ کا نام خی بن اخطب تھا جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں شمار ہوتا تھا۔ ماں جس کا نام زرت تھا سموائل رئیس قبیلہ بنو قریظہ کی بیٹی تھی، اور یہ دونوں خاندان قریظہ اور نذیر بنو اسرائیل کے ان تمام قبائل سے ممتاز سمجھے جاتے تھے جنہوں نے زمانہ دراز سے عرب کے شمالی حصوں میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پہلے سلام بن مشکم الکرزی سے ہوئی تھی۔ سلام نے طلاق دی تو کنانہ بن ابی لحقیق کے نکاح میں آئی، جو ابو رافع تاجر حجاز اور رئیس خیبر کا بھتیجا تھا۔ کنانہ جنگ خیبر میں مقتول ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور بھائی بھی کام آئے اور خود بھی گرفتار ہوئے۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو دقیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ آپ نے رئیسہ بنو نذیرہ و بنو قریظہ کو دقیہ کو دے دیا ہے، وہ تو صرف آپ کے لیے سزاوار ہے۔ مقصود یہ تھا کہ رئیسہ عرب کے ساتھ عام عورتوں کا سا برتاؤ مناسب نہیں، چنانچہ حضرت دقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔
خیبر سے روانہ ہوئے تو مقام صحبہ میں رسم عروسی ادا کی اور جو کچھ سامان لوگوں کے پاس تھا اس کو جمع کر کے دعوت ولیمہ فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ نے ان کو خود اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور اپنی عبا سے ان پر پردہ کیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور واقعات میں حج کا سفر ہے جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام محاصرہ میں جو سن 35 ہجری میں ہوا تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بے حد مدد کی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضروریات زندگی مسدود کر دی گئی اور ان کے مکان پر پہرہ بٹھایا گیا تو وہ خود خچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چلی۔ غلام ساتھ تھا، اشتر کی نظر پڑی تو انہوں نے آ کر خچر کو مارنا شروع کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ کو ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں، میں واپس جاتی ہوں، تم خچر کو چھوڑ دو۔ گر واپس آئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمات پر مامور کیا۔ وہ ان کے مکان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا اور پانی لے جاتے تھے۔ آپ کا انتقال 50 ہجری 670 عیسوی میں ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ 1,00,000 ترکہ چھوڑا اور ایک سلس کے لیے اپنے یہودی بانجے کے لیے وصیت کر گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند حدیثیں مروی ہے جن کو حضرت زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسحاق بن عبداللہ بن حارث، مسلم بن صفوان، کنانہ اور یزید بن معتب وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ دیگر ازواج کی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانے میں علم کا مرکز تھی۔ چنانچہ حضرت سہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جفیر حج کر کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ آئی۔ بہت سی عورتیں مسائل دریافت کرنے کی غرض سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مقصد تھا، اس لیے انہوں نے کوفہ کی عورتوں سے سوال کرائے۔ ایک فتویٰ نبیذ کے متعلق تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو بولی، اہل عراق اس مسئلے کو اکثر پوچھتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت سے محاسن اخلاق جمع تھے۔ اسد الغابہ میں ہے کہ وہ نہایت عاقلہ تھی، یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاقل، فاضل اور علیم تھی۔ حلم و تحمل ان کے باب فضائل کا نہایت جلی عنوان ہے۔ غزوہ خیبر میں جب وہ اپنی بہن کے ساتھ گرفتار ہو کر آ رہی تھی تو ان کی بہن یہودیوں کی لاشوں کو دیکھ دیکھ کر چیخ اٹھتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب شوہر کی لاش سے قریب ہو کر گزری، لیکن اب بھی اسی طرح پھیکرے متانت تھی اور ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی غم نہ آیا۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہودیہ کہا، ان کو معلوم ہوا تو رونے لگی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ان کی شکایت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن کہا کہ ان میں تو یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے، وہ یوم السبت کو اچھا سمجھتی ہے اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یوم البست کو اچھا سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بدلے خدا نے ہم کو جمعے کا دن عنایت فرمایا ہے۔ البتہ میں یہود کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں، وہ میرے عزیز و اقارب ہے۔ اس کے بعد لونڈی کو بلا کر پوچھا کہ تو نے میری شکایت کی تھی؟ بولی ہاں، مجھے شیطان نے بہکایا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی اور اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت تھی، چنانچہ جب آپ علیل ہوئے تو نہایت حسرت سے بولی، کاش آپ کی بیماری مجھ کو ہو جاتی۔ ازواج نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ نہایت محبت تھی اور ہر موقع پر ان کی دل جوئی فرماتے تھے۔ ایک بار آپ سفر میں تھے، ازواج مطہرات بھی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ سوء اتفاق سے بیمار ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ضرورت سے زیادہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک اونٹ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر ناراض ہوئے کہ 2 مہینے تک ان کے پاس نہ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قد و قامت کی نسبت چند جملے کہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں چھوڑ دی جائے تو اس میں مل جائے گا، یعنی اس سمندر کو بھی گدلا کر سکتی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ رو رہی ہے۔ آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم تمام ازواج مطہرات میں افضل ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی چچا زاد بہن بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر ہے، اس لیے تم لوگ کیوں مجھ سے افضل ہو سکتی ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر چشم اور فیاض واقعہ ہوئی تھی۔ چنانچہ جب وہ ام المومنین بن کر مدینہ میں آئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سونے کی بالیاں تقسیم کی۔ کانا نہایت عمدہ پکاتی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تحفہ بھیجا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہوں نے پیالے میں جو کھانا بھیجا تھا اس کا ذکر بخاری اور نسائی وغیرہ میں بھی آیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اسلام کی ان بہادر خواتین میں ہوتا ہے کہ انہوں نے خیبر کی جنگ میں اتھیڑ عمر میں ایک یہودی کو جہنم واصل کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آج بھی تمام امت مسلمہ کے لیے ایک عمدہ مثال ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جہاں کے سردار اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔